بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے میں نے اپنے کچن میں آ کے تیاری شروع کر دی ہے کھانے وانے بنانے کی، کیونکہ آج ہم سب لوگ بہت خوش ہیں۔ آج میں جا رہی ہوں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ میرا بیٹا جو کیڈٹ کالج عزنبدال میں، آج اس کا وزٹنگ سنڈے ہے، تو آج ہم سب لوگ جو ہے اسے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ساری فیملی تقریباً بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ ہم کافی ایک مہینے اور کچھ دنوں کے بعد جب میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں، اور آج ہم اس سے ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ایک مہینے کے بعد وہ گھر پہ آ جائے گا چھٹیوں پہ، ایک 10-15 دن کی چھٹیوں پہ لیے آئے گا وہ گھر پہ۔ تو آج ہم بہت زیادہ خوش تھے، اس لیے صبح صبح تیاری کر رہے تھے، اس کے جانے کے لیے چیزیں تیار کری ہیں، اور بس ہم لوگ یہ ساری چیزیں تیار کر کے جو ہے وہ رکھ رہے تھے، اور اس کے بعد ہم لوگ خود بھی تیاری کر کے جو ہے ہم لوگ گھر سے نکل پڑے کہ چلتے ہیں، چلے جا جلدی جتنی جلدی جائیں گے اتنا زیادہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، اور ہم نے اور ہم لوگ یہ پہنچ گئے ہیں کیڈٹ کالج اسٹبدال میں، اور صبح کا ٹائم تھا، اور ابھی بھی تقریباً ہم لوگ کو 10:30 ہو گئے تھے۔ جلدی جلدی کرتے کرتے بھی ہم لوگ کو اتنا ٹائم ہو گیا تھا، اور 10:30 بجے ہم یہاں پہنچ گئے تھے، اور اس وقت تک جو ہے بہت سے پیرنٹس جو ہے وہ آئے ہوئے تھے اس وقت تک، اور کافی جو لوگ جو دور سے آتے ہیں وہ تو بہت پہلے ہی یہاں پہ پہنچ گئے تھے، کیونکہ ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ بچوں سے ملاقات تھی، اور اوپن ایریا میں انہوں نے رکھی تھی، اور وہ ٹینٹ وغیرہ لگائے ہوئے تھے تاکہ جو ہے وہ جتنی زیادہ SOPs کا خیال رکھنا ممکن ہو اتنا رکھا جا سکے۔ ویسے تو پہلے اس طرح نہیں کرتے تھے، کوئی ٹینٹ وغیرہ نہیں لگاتے تھے، لوگ اسی طرح آتے تھے اور چٹائیاں چادریں وغیرہ لے کے آتے تھے، اور جہاں انہیں جگہ ملتی تھی، کوئی دھوپ میں بیٹھنا چاہے تو دھوپ میں بیٹھ جاتا تھا، اور کوئی چھاؤں میں بیٹھنا چاہے تو درختوں کے نیچے چادر وغیرہ بچھا کے لوگ بیٹھ جاتے تھے، اور کھانا وانا رکھتے تھے، اور اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرتے تھے، اور پورا پورا دن بچوں کے ساتھ اسی طرح گھومتے پھرتے ہوئے گزارتے تھے، اور ونگ وغیرہ میں بھی جانے کی اجازت تھی، اور باقاعدہ رومز وغیرہ میں ہم لوگ جاتے تھے بچوں کے، لیکن یہ اب کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ SOPs کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور اس لیے بچوں کے ونگ تک جو ہے وہ پیرنٹس کو نہیں جانے دیا جاتا، تاکہ کم سے کم لوگ جو ہے وہ بچوں کے ونگ تک جائیں، اور ان کے رومز وغیرہ میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، ورنہ پورے کالج میں گھومتے پھرتے تھے ہر جگہ، کہیں بھی کوئی پابندی نہیں تھی کہ کہیں نہیں جانا، لیکن اب جو ہے ونگ تک نہیں جانے دیا جا رہا، تو اس لیے اوپن ایریا میں انہوں نے یہ سارا انتظام کیا تھا، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ بہت کھلا ڈلا انتظام کیا تھا انہوں نے، اور ٹیبل اور چیئرز وغیرہ لگی ہوئی تھی تاکہ پیرنٹس آرام سے بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ اور کھانا وغیرہ کھائیں، اور ہم لوگ بھی شاید آ کے بیٹھ گئے، اپنا سامان وغیرہ رکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس گھومنے پھرنا تھوڑا شروع ہوا کہ اپنے بچے کی تلاش شروع کی جائے کہ وہ کہاں پہ ہمیں ملے گا، تو بس تلاش کرتے کرتے جو ہے وہ ہمیں آخرکار وہ بچہ کھیلتا ہوا مل گیا، وہ باسکٹ بال کھیل رہا تھا، اور ہماری اس پہ نظر پڑی، اور وہ بھاگا بھاگا آیا اور ہم سب سے ملا، اور اس کے بعد بس پھر وہ ٹائم تھا اس وقت سے لے کے اور شام جو ہے وہ 5:30 بجے تک وہ بچہ ہمارے ساتھ ہی رہا، اور ہم لوگ اس کے ساتھ رہے، اور سارا دن ہم نے اس کے ساتھ گزارا۔ تو یہ بچوں کا جو ہے ونگ ہے، اور کچھ ان کا ہاؤس ماسٹر ہے، یہ ونگ ہے ان کا بچوں کا، بہت سے ونگ جو ہے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، کوئی لیاقت ونگ ہے، کوئی عمر ہے، کوئی جناح ونگ ہے، اور اورنگزیب ونگ ہے، اسی طرح بہت سے ونگز جو ہیں ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بچوں کا ایک ونگ ہے جہاں اوپر نیچے 2 پورشن ہیں جہاں پہ بچے جو ہے وہ رہتے ہیں، ان کے رومز ہیں، اور اندر بہت اچھا انتظام ہے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ اندر بچوں کے لیے بہت صاف ستھرا اور اچھا انتظام ہے، اور سامنے ان کی جو ہے یہ ایک مسجد ہے جہاں پہ بچے نماز پڑھتے ہیں، اور رمضان وغیرہ میں جو تراویح وغیرہ کا بھی انتظام جو ہے وہ یہاں کیا جاتا ہے،
اور اس کے علاوہ یہ ان کا بہت ہی بڑا اور اچھا صاف ستھرا جو ہے وہ ہاسپٹل ہے، جہاں پہ کسی بھی قسم کی بچوں کو کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلے مسائل ہو ان کو، تو یہاں پہ ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ سیریس ہو تو ان کے پاس انتظام ہوتا ہے کہ بچے کو دوسرے شہر بھی لے جایا جا سکتا ہے، لیکن جو چھوٹی موٹی بچوں کو جو میڈیکل کیئر ہے وہ یہیں سے مل جاتی ہے، اور بچے یہاں پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایون کہ کرونا کے دنوں میں بھی بچوں کو کوارنٹائن کرنے کے لیے انہوں نے اسی ہاسپٹل کا استعمال کیا تھا، اور کافی بچے جو ہے وہ یہاں سے صحت یاب ہو کے بھی نکلے تھے۔ تو مطلب ان کے پاس اچھا خاصا انتظام ہے ہر قسم کی جو ہے وہ تکلیف سے نمٹنے کے لیے۔ ڈاکٹرز وغیرہ بھی ان کے پاس ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو یہ باہر سے بھی ڈاکٹرز وغیرہ جو ہے، سرجن وغیرہ جو بھی ضرورت انہیں پڑے ان کو یہ بلا لیتے ہیں اپنے یہاں پہ، اور بچوں کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کرواتے ہیں۔ بچوں کے لیے بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں بچوں کی، اور بچوں کے لیے کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، ان کی صحت پہ اور کوالٹی وغیرہ پہ کسی بھی چیز کی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے پیرنٹس بہت مطمئن ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بچوں کے لیے تمام سہولتیں موجود ہیں، اور بچوں کو کسی قسم کی تکلیف یہاں نہیں ہوگی۔ پیرنٹس جو ہے وہ آئے ہوئے تھے سارے، کچھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اکٹھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے علیحدہ علیحدہ بیٹھنا پسند کیا، تو سب اپنے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ گئے تھے، اور بس اپنے جو کھانے وہ لے کے آئے ہوئے تھے انہوں نے ٹیبلز وغیرہ پہ لگا دیے تھے، اور اپنے بچے کے ساتھ اس کو کھلا رہے تھے، پلا رہے تھے، اور خوش ہو رہے تھے کہ چلے ایک دن ہمیں ملا ہے اتنے عرصے کے بعد اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا کرنے کا۔ اور مائیں جو ہے وہ بڑی خوشی سے اپنے بچوں کو کھلا رہی تھی، کھانے کھلا رہی تھی، اور اس کو جو ہے وہ خوش ہو رہی تھی بات چیت کر کے، اور بچے بھی بہت ریلیکس فیل کر رہے تھے کہ چلے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوگی، اور اپنے بہن بھائیوں میں مل کے ان کے ساتھ ایک ٹائم کا کھانا کھا کے اور ان کے ساتھ گھوم پھر کے بچوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اور اگر یہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اسی طرح وزٹنگ ہوتے رہیں تو بچے ذرا فریش فیل کرتے ہیں، کیونکہ کافی عرصہ گزر جائے اور بچوں کا کوئی پیرنٹس کے ساتھ رابطہ نہ رہے، اور ان کے ساتھ کوئی دیکھ بھال نہ رہے، ان کی آپس میں آنا جانا ملنا جلنا نہ رہے، تو بچے بھی جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس دیوار کا، کہ یہاں پہ بہت سے جو ہاکی کے پلیئر ہیں انہوں نے آ کے یہاں پہ ہاکی کھیلی تھی، اور ان کی یاد میں جو ہے وہ یہ دیوار بنائی گئی ہے، اور اس کے لیے جو ہے اس کا یہ ہسٹوریکل ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جس میں منور زمان، منظور حسین، ارشد محمود اور اختر رسول جو ہے جیسے جو پلیئر تھے، اور اس طرح کے جو پلیئر تھے انہوں نے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ ہاکی کھیلی تھی، تو ان کی یاد میں یہ دیوار بنائی گئی تھی۔ یہ جو سارے ہیں یہ سارے ٹیچرز وغیرہ جو ہیں ان کے گھر ہیں، اور یہاں پہ ٹیچرز کو گھر وغیرہ بھی دیے گئے ہیں، سب کی لائن سے بالکل گھر ہیں، ان کے نام کے بورڈ باہر لگے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ ان کی پیچھے ایک کوارٹر بھی دیا ہوا ہے سرونٹ وغیرہ کے لیے، اور گراج وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں، ان کو کافی سہولتیں ہیں، ٹیچرز وغیرہ کو بھی بہت سہولتیں دی گئی ہیں یہاں پہ، اور ہر طرح کے سکون اور انتظام بہت اچھا ہے، اور پرسکون ماحول ہے یہاں کا بالکل۔ اور پیرنٹس بھی بہت خوش ہوتے ہیں جب یہاں آتے ہیں، انہیں کسی قسم کی تنگی نہیں ہوتی کہیں بھی، کہ کوئی تنگی وغیرہ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بس یہ ہے کہ گھروں سے جو بھی کچھ اپنی مرضی سے بنا کے لانا چاہیں اپنے بچے کو کھلانے کے لیے لے آتے ہیں، باقی اس انتظامیہ جو ہے وہ جتنا ہمارے ساتھ تعاون کر سکتی ہے وہ کرتے ہیں، پانی وغیرہ کا انتظام کر دیتے ہیں، پانی بھی رکھتے ہیں، کولر بڑے بڑے رکھ دیتے ہیں جگہ جگہ پہ، اور ٹینٹ وغیرہ لگا کے چیئرز وغیرہ ٹیبل وغیرہ انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں لوگ جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، کہ چلیں ایک دن ملا ہے تو بچوں کے ساتھ انجوائے کریں، اور بچے بھی خوش ہوتے ہیں۔ پیرنٹس یہاں آ کے نا بالکل ریلیکس رہتے ہیں، بالکل انہیں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کالج میں جا رہے ہیں تو وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ ان کو ہمیں بھی فالو کرنا پڑے گا، بالکل ریلیکس ماحول ہے۔ اور دیکھیں آپ کے بچوں کے جو والدین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، اور بچے یہاں جھولے جھول رہے ہیں، کوئی کسی قسم کی جو ہے سیکیورٹی کے کوئی معاملات نہیں ہے، پورے کالج میں جہاں چاہے بچے اور بڑے جو ہے وہ گھوم پھر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے یہاں پہ۔ اب ظاہر ہے اتنا بڑا جو ہے وہ کالج ہے، اور بچوں کو بھی والدین نے اسی لیے چھوڑا ہوا ہے یہاں پہ کہ جب تک وہ مطمئن نہ ہوں گے تو تبھی وہ یہاں چھوڑیں گے بچوں کو اپنے، تو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی انسان کو۔ اور یہ جو ساری گاڑیاں تھی وہ انہوں نے گراؤنڈ میں لگائی ہوئی تھی، یہ ساری ادھر بالکل پیچھے نیچے گراؤنڈ ان کا بہت بڑا ہے، اور اس میں جو ہے وہ تمام طرف جو ہے وہ گاڑیاں لگی ہوئی تھی، اور سارے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے اپنے جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں انہوں نے پارکنگ بنائی ہوئی تھی، اور بہت بڑی تعداد میں
لوگ جو ہے وہ آئے تھے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں آ سکتے، جو بہت دور سے ہوتے ہیں، جیسے پاک پتن سے، کراچی سے، یا دوسرے ملک سے، باہر کے ملک سے بھی لوگ بچے جو ہے وہ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے پیرنٹس جو ہے وہ نہیں آ سکتے، تو ان کو دیکھ کے مجھے تو بہت فیل ہوتا ہے کہ اس طرح والدین جب پیرنٹس ڈے ہو تو، یا والدین وزٹنگ ہو تو والدین نہ آئیں، اور وہ بچہ کتنا فیل کرتا ہوگا کہ ہاں بھی اس کے پیرنٹس نہیں آئے ہیں، تو مجھے بڑا فیل ہوتا ہے یہ چیز۔ تو بس خیر، لوگ اپنے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے انہیں یہاں بھیجا ہوا ہے۔ اب یہ یہاں پہ جو ہے ان کا ایک رائڈنگ کلب بھی ہے، اور وہ دیکھیں سامنے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام بھی چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ رائڈنگ کلب بہت اچھا اور بہت مناسب فی میں یہ بچوں کو رائڈنگ سکھاتے ہیں۔ میرا اپنا بیٹا بھی رائڈنگ سیکھ رہا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا اس کو خوشی ہوتی ہے، اور وہ بہت خوشی محسوس کرتا ہے جب رائڈنگ کر کے آتا ہے۔ جسم تو اس کا دکھتا ہے، پھر وہ یہ ہے کہ خوش بہت ہوتا ہے کہ ماما میں نے رائڈنگ جو ہے وہ سیکھنی شروع کر دیا ہے۔ سوئمر بھی ہے وہ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوئمنگ بھی کرتا ہے، لیکن رائڈنگ بھی سیکھ رہا ہے اب یہاں پہ، کیونکہ ان کے پاس رائڈنگ کا بھی انتظام بہت اچھا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو تھا وہ ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے کالج کے باہر کی طرف، جو ہے وہ ایک بالکل چھوٹا سا گاؤں آباد ہے، جہاں پہ یہ چھوٹا سٹاف ہے یہ سارا ادھر رہتا ہے، اور ان کا ایک پورا گاؤں ہے، اور یہ کپڑے دھو کے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، جانور بھی رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، اور فصلیں وغیرہ بھی یہاں اگاتے ہیں۔ چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، اور ان کی اپنی ایک لائف ہے اور اپنی ایک زندگی ہے جہاں پہ یہ رہتے ہیں، اپنے ماحول اپنا ہی انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے، اور یہ کالج کے باہر جو ہے وہ ساری باؤنڈری ہے۔ اور یہ جو پلے گراؤنڈ ہے جہاں پہ ہمارا سٹنگ کا انتظام تھا، یہ بہت بڑا ہے، یہاں پہ بچوں کے لیے ہاکی، باسکٹ بال، والی بال، کرکٹ، اور جمناسٹک وغیرہ کا جو ہے نا وہ سارا انتظام تھا۔ تو بس یہ گھومنے پھرنے کے بعد ہم لوگوں نے کھانا لگا دیا، کیونکہ ہمیں بہت بھوک لگ رہی تھی، ہم لوگوں نے کھانا لگایا، اور کھانے میں نے چکن کڑھائی اور کسٹرڈ، فروٹ چاٹ، روسٹ چکن، اور بچے کے لیے چپس، اور یہ چیزیں جو ہے میں بنا کے لے کے گئی تھی، اور کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کی پسند کی تھی، فروٹ چاٹ اس کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس کے لیے میں ہر دفعہ بنا کے لے کے جاتی ہوں، اور ساتھ میں نان تھے، تو یہ چیزیں ہم لے کے گئے تھے۔ خیر کھانا شانا کھا لیا، گھوم پھر لیے، اور آخرکار پھر ٹائم ہو گیا واپسی کا، اور بس یہ میں پھر اپنے بچے سے مل رہی تھی، اور میں اسے ایک دفعہ نہیں ملتی، میں اسے کئی دفعہ ملتی ہوں، دو تین دفعہ میں اسے ملتی ہوں، اور اس کے ہاتھ چومتی ہوں، اس کے بار بار گاڑی میں بیٹھنے تک میں اس کو چومتی رہتی ہوں، اور پھر جو ہے ہم لوگ واپس آتے ہیں، یہ اپنے بہن بھائیوں سے مل رہا ہے، اور سب سے ملنے کے بعد جو ہے وہ بس پھر میرا تو دل ایسے ہو رہا تھا کہ میں ابھی روں گی اور ابھی روں گی، لیکن یہ ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا کہ مجھے دیکھے گا تو پھر خود بھی اداس پریشان ہوگا، اور ایسے رونے نہ لگ جائے کہیں، تو پھر میں جاتے ہوئے گھر چلی جاؤں گی تو پھر بھی میرے آنکھوں کے آگے اس کا چہرہ رہے گا۔ اور بس اس کو چھوڑنے کے بعد ہم لوگ یہ واپس آ رہے ہیں، اور یہ واپسی کا سفر انتہائی جو ہے وہ افسردہ سا ہوتا ہے، بالکل سارے گاڑی میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا، چپ رہتے ہیں، سب اداس ہوتے ہیں، لیکن اس اگلی امید پہ پھر نیا سفر شروع کر دیتے ہیں کہ چلیں اگلی دفعہ اس سے پھر ملاقات ہوگی، مہینے بعد تو اس کو آ ہی جانا ہے، اسی امید پہ جو ہے نا ہم ٹائم اپنا گزار لیتے ہیں، اور اس طرح ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو سارے والدین ساری بات اسی طرح پریشان ہوتے ہوں گے، اسی طرح اداس ہوتے ہوں گے اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بچے بھی اداس بہت زیادہ پریشان ہوتے ہوں گے، گھر والے تو سب ایک جگہ